اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں سزا مت دیجیے، ہماری پکڑ مت کیجیے۔ اے ہمارے مالک، ہم پر اس طرح بوجھ مت ڈالیے جس طرح سے آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے مالک، ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ مت ڈالیے جس کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہ ہو۔ ہم کو معاف کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیجئے، ہم پہ رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمیں بچانے والے ہیں، ہمارے مددگار ہیں۔ نہ ماننے والے لوگوں پر، کافر قوم پر ہماری مدد فرمائیے۔ Our Lord, do not impose blame upon us if we have forgotten or erred. Our Lord, lay not upon us a burden like that which you laid upon those before us. Our Lord, burden us not like with that which we have no ability to bear, and pardon us and forgive us and have mercy upon us. You are our protecting friend, so give us the victory over the disbelieving people. سورہ بقرہ کے ختم پر اللہ تعالی ہمیں خوبصورت دعا سکھا رہا ہے۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ سارے حکم سنائے گئے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، برائی سے بچو، سود سے بچو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے تمہاری طاقت سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طاقت جانتا ہے کہ تم کتنا کر سکتے، اتنا ہی بتایا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیا۔ پھر کہا گیا کہ یہ یاد رکھنا کہ تمہاری نیکیوں کا بدلہ بھی تمہیں ہی ملے گا، اور تمہارے گناہوں کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری اور سزا اور پنشمنٹ تمہاری ہی ہوگی، دوسرا کوئی نہیں آئے گا تمہارے ساتھ، کھڑا نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالی ہمیں دعا سکھا رہا ہے، کیونکہ ایک مومن جب یہ دیکھتا ہے کہ ہماری ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گی، تو اس کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے، کیا؟ اے ہمارے رب، غلطی دو ہی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ ریمائنڈر کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یاد کرانے کے لیے، ہر جمعہ کو یاد دلایا جاتا ہے، قرآن کہا جاتا ہے پڑھنے کے لیے تاکہ تم کو یاد رہے کہ کرنا کیا ہے۔ تو اگر بھول جائیں، فار ایگزامپل نماز کا ٹائم ہو گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں رہا، ہم بھول گئے، تو اب دعا کر رہا ہے ایک مومن کہ اللہ
اگر ہم بھول جائیں تو ہمیں سزا مت دیجیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ایکسیپٹ کر لی ہے کہ بھول کے. آپ دیکھتے ہیں نا روزے میں بھی اگر بھول کے آدمی کھا لے تو کیا ہوتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا دوسری کیسے ہوتی ہے کہ غلطی کر جائے انسان، معلوم ہے لیکن پھر بھی نفس کے بہکاوے میں آ کر کے، کسی کے اکساوے میں آ کر کے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کبھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو کہ اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ اسے معاف کر دیں، مت پکڑیے، مت ہمیں پنشمنٹ مت دیجیے. دوسری دعا کیا ہے کہ ہم پر اتنا بوجھ مت ڈالیے جتنا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا. پہلے لوگوں پر کیسا بوجھ تھا؟ ایمان جب لاتے تھے تو ان کو گڈھا کھود کر کے اس میں ڈالا جاتا اور سر پر آری، لکڑی چیرتے ہیں نا، وہ رکھ کر کے بیچ سے ان کو کاٹ دیا جاتا تھا، ایک ادھر گرتا دوسرا ادھر. کیا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لوہے کے کنگھے سے ان کے گوشت چھیل کر کے ہڈیاں الگ کر دی جاتی تھی. اور کیا تھا، اگر کپڑے پر گندگی لگ گئی تو کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اتنا کاٹنا ہوتا تھا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھی جو پہلے تھی. تو اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اس طرح کا بوجھ ہم پر نہ ڈالی. اور تیسری دعا کیا ہے کہ ہمارے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالیے جتنا ہم برداشت کر سکیں، ہم لے کے چل سکیں. اب ایسا نہ ہو کہ ہم 20 کلو اٹھا سکتے ہیں، ہمارے اوپر 50 کلو لاد دیا جائے تو کیا ہوگا؟ 10 قدم چلیں گے، اس کے بعد اٹھا کے پھینک دیں گے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کب طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے؟ جب دیکھ لیتا ہے کسی انسان کو کہ یہ ہماری طرف آنے والا نہیں ہے بلکہ یہ اپنی گناہ میں سرکشی میں ہی بھاگا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ ادھر ہی تم. اس کے بعد کہا گیا کہ واعف عنا، ہمارے گناہوں کو مٹا دیجیے. ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتا ہے. کوئی بھی اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں غلطیوں سے پاک ہوں. تو سکھایا گیا کہ دعا کرو کہ اللہ جو غلطیاں بھی ہم سے ہوئیں ان کو آپ مٹا دیجیے. عفو کہتے ہیں کوئی چیز اگر لکھی ہوئی ہے تو اسے مٹا دینا. یہ آپ دیکھتے ہیں ریت پر جب چلتے ہیں تو نشان بن جاتے ہیں سینڈ پہ، تو اس کو مٹا دینے کو بولتے ہیں عفو کر دینا. تو ہمارے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں ان کو مٹا دیجیے، ختم کر دیجیے. دوسرے نمبر پہ واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیجیے، کور کر دیجیے، یعنی لوگوں کی نظر میں بھی نہ آئے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ یاد دلاتے رہتے ہیں، ارے کل تم ایسے تمہیں یاد نہیں، تم نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، وہ غلطی کی. ٹھیک ہے بھائی، غلطی ہو گئی ہم سے، لیکن اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہا ہے کہ دعا کرو میں معاف کر دوں گا، تو تم کون ہوتے ہو یاد کرنے والے، مجھے یاد دلانے والے؟ اور گناہ پر کسی کو شرم دلانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گناہ پر اسے شرم دلاتا، ارے تم تو فلاں، تم تو ایسے تھے، تمہیں یاد نہیں، تو وہ مرے گا نہیں جب تک کہ وہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. تو گناہوں کو ڈھانپ دے کہ لوگوں کی نظر میں بھی ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں نہ آئے، یعنی دنیا میں بھی ہمیں ذلیل نہ کر لوگوں کی نظر پہ. اور لاسٹ کیا کہ ورحمنا، ہمارے اوپر رحم کیجیے. کیوں؟ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتے. ہر قدم پر ہمیں اس کی رحمت کی ضرورت ہے. سانس لینے سے لے کر کے اب ہم جو نماز کے لیے آئے، کتنے ہزاروں لوگ گھروں میں سو رہے ہیں، یہ صرف اس کی رحمت ہے جو اٹھا کر کے ہمیں یہاں پر لے آئی.
ورنہ ہم بھی سوتے رہتے، ہم بھی گناہ اور جرم کے شکار ہوتے۔ تو ہر قدم پر رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں کا جو پیٹ ہے نا اس کو رحم بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر بچوں کو وہ سچویشن، وہ کنڈیشن، وہ انوائرمنٹ ملتا ہے جس میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، نہ ٹھنڈی لگتی ہے، نہ گرمی لگتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بندہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ایسا بچا کر کے لے چلیے کہ ہم گناہوں کی، برائیوں کی، گندگی سے بچ کر کے آپ کی رحمت میں داخل ہونے کے قابل بن جائے۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے سب کچھ، ہمیں کسی سے کوئی امید نہیں، کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے آگے نہیں لے جا سکتا، آپ ہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں ہمارے ہزاروں فرینڈز ہوتے ہیں، سب ایک ایک کر کے کیا ہو جاتے ہیں؟ دھوکہ دے دے کے نکل جاتے ہیں، لیکن ایک دوست ہے، وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں بھی ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی وہ دوست ہے ہمارا، مرنے کے بعد بھی وہ اور اس کے فرشتے ہمارے دوست ہوں گے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو جو لوگ نہیں ماننے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ اب دیکھیے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اللہ کی مدد کے بغیر کیسے مسلمان اس میں کامیاب ہو سکتے؟ تو یہ بہت ہی بیوٹیفل دعا ہے، ہمیں اسے یاد کر لینی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی فرمایا کہ یہ جو آخر کی 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ عرش کے خزانوں میں سے مجھے ملی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ آخر کی 2 آیتیں جو رات میں سوتے وقت پڑھ لے، پوری رات اس کی پروٹیکشن اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔